اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ جب بھی کوئی جاب اناؤنس ہوتی ہے تو اس کا جو اشتہار آتا ہے اس کو ہم نے کس طرح ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ اس میں سے بیسک انفارمیشن جو ہیں وہ ہم کلیکٹ کر سکیں، کیونکہ اپلائی کرنے سے پہلے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا پتہ ہونا اپلیکینٹ کو بہت ضروری ہے۔ تو اب جیسے مثال کے طور پر یہ ایک ابھی ایڈ آیا ہے، تو اس میں ہم اس ایڈ کے اندر اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے، کس طرح ہم نے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور کس طرح اس کے اندر سے بیسک چیزیں ہم نے جو ہے وہ کلیکٹ کرنی ہے اپلائی کرنے سے پہلے، تاکہ ہم مینٹلی طور پر اس کے لیے پریپیئر ہو جائیں۔ اس کے لیے ہم دیکھیں جب ایڈ کو پڑھ لیتے ہیں اچھی طرح سے تو ہم بیسک چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار وہ کس ڈپارٹمنٹ کے تھرو جابز آئی ہیں، پرماننٹ ہیں یا ریگولر ہیں، ان کا کیا سین ہے، ٹھیک ہے، اور پوسٹ کا نیم کیا ہے، سکیل کیا ہے، سیٹیں ٹوٹل کتنی ہیں، اور اس میں جناب ایکسپیرینس کتنا مانگا ہوا ہے اور منیمم کوالیفیکیشن کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور ایج کتنی مانگی ہوئی ہے، اور جناب اس میں سیٹس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اپلائی کرنے سے پہلے۔ تو آئیے ہم ایک ایگزامپل کو یہیں پہ ہم لے کے چلیں گے اور اس ویڈیو کے اندر ان ساری چیزوں کو ہم سیکھیں گے۔ تو اب دیکھیں یہ سیریل نمبر 1 کی جو پوسٹ اب دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر، یہ بی پی ایس جو 17 کی جاب ہے۔ ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں؟ 25۔ اور جناب کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس جو اس میں انہوں نے یہاں دیکھیں بتایا ہوا ہے، اب وہ نیچے بتا رہا ہے کہ جناب اس میں آپ کی بی ایس سی سول انجینئرنگ ہونی چاہیے فرام HEC ریکگنائزڈ یونیورسٹی۔ اب اس میں وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کی CGPA منیمم 2.5 ہو، اس سے جس کی کم ہوگی وہ اپلائی اس میں نہیں کر سکے گا آؤٹ آف 4۔ اچھا، دوسرا اس میں دیکھیں اسی کے اندر اس نے ایک اور بات بھی مینشن کی ہوئی ہے کہ 2 کرائٹیریا دیکھیں اس میں بتائے ہوئے ہیں کہ جناب آلسو ہیونگ ویلڈ PEC رجسٹریشن۔ اگر ایک اپلیکینٹ کہتا ہے کہ میری 4/4 CGPA ہے لیکن جو ہے وہ میں PEC کا رجسٹریشن جو ہے وہ نہیں رکھتا اور میرے پاس میں رجسٹرڈ انجینئر نہیں ہوں PEC کے ساتھ، تو میں اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اس کے لیے جواب بنے گا وہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ 2 کرائٹیریا آپ نے سائملٹینیسلی فلفل کرنے ہیں کہ جناب منیمم CGPA 2.5 ہو اور جناب PEC کے ساتھ آپ کی رجسٹریشن ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اس میں ایج دیکھیں اس نے 33 ایئرس بتائی ہوئی ہے۔ اب ہم جب آگے جائیں گے اینڈ میں دیکھیں گے ایڈ کے وہاں ایج کی مزید اس نے جناب وہ ڈیٹیل میں اس کو بتائے گا کہ جناب ایج کن کن کو مزید جو ہے ریلیکسیشن مل سکتی ہے، وہ ہم اینڈ میں دیکھیں گے۔ اچھا، اس میں دیکھیں کوٹا یعنی ڈسٹریبیوشن دی ہوئی سیٹس کی، اوپن میرٹ۔ اب یہ دیکھیں اوپن میرٹ کی 2 سیٹس ہیں، یعنی جو ٹیسٹ کے ٹاپر ہوں گے جو 2 وہ جو ہے وہ اوپن میرٹ میں آٹومیٹکلی آ جائیں گے۔ اچھا، اوپن پنجاب کی اس میں 10 ہے اور پنجاب وومن کی 1 ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یہ سندھ رورل، سندھ اربن، ان کی جناب دیکھیں KPK کی دیکھیں بلوچستان اوپن کی 1 ہے، فاٹا GB جس کو گلگت بلتستان کہتے ہیں GB کو، AJ&K آزاد جموں اینڈ کشمیر اوپن کی 1 ہے۔ اسی طرح آپ نے جناب کسی بھی پوسٹ کے لیے آپ جب اپلائی کریں گے تو یہ چیزیں آپ نے بیسک پڑھ لینی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں سیریل نمبر 2 پہ انہوں نے جناب وہ بتایا ہوا ہے کہ MSc جیولوجی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر ان کی کسی کی یہ ڈگری ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، وہی ساری چیزیں۔ تو یہ اشتہار آپ نے اچھی طرح ہمیشہ پڑھ لینا ہے اپلائی کرنے سے پہلے، تاکہ آپ کو بیسک چیزیں جو ہیں وہ خود پتہ ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہم دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی غلط انفارمیشن بھی بیچ میں آ جاتی ہے، تو اسے بچنے کے لیے آپ ہمیشہ پروفیشنل جو ہے طریقہ کار یہی ہے کہ جناب آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، اس کا جو ہے اشتہار خود ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں سے بیسک انفارمیشنز کو دیکھیں۔ اب دیکھیں اس میں ہم دیکھیں گے جنرل کنڈیشنز اینڈ انسٹرکشنز، اس میں مزید ہدایت انہوں نے بتائی ہوئی ہیں۔ پہلی بتائی ہوئی ہے کہ یہ ڈائریکٹ انٹرویو نہیں ہے، پہلے ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ کون کنڈکٹ کرے گا؟ OTS اوپن ٹیسٹنگ کے تھرو ٹیسٹ ہوگا۔ یہ انٹرویو جو ہے وہ وابڈا خود لے گا، ٹھیک ہے۔ انیشیل اپوائنٹمنٹ شیل بی آن دی پروبیشن فار اے پیریڈ آف 1 ایئر، 1 سال کے لیے ہوگی، اس کے بعد یہ ریگولر کر دی جائے گی۔ تو اس میں جناب وہ ہمارے پاس بتا رہا ہے آگے نیکسٹ پوائنٹ میں جنرل ایج ریلیکسیشن، وہ کہتا ہے آلریڈی وہ جو 33 سال ہم نے ابھی پڑھی تھی اس میں جنرل ایج ریلیکسیشن انکلیوڈ ہے، لیکن پھر بھی 3 سال کی ایج ریلیکسیشن ملے گی کن کو؟ ان لوگوں کو جو جناب غیر مسلم یا بدھسٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کن کو ملے گی؟ ٹرائبل ایریاز سے جن کا تعلق ہے گلگت بلتستان کے لوگ اور آزاد کشمیر کے لوگ۔ 3 سال کی ایج ریلیکسیشن ان کو ملے گی جو ہمارے پاس جناب سندھ رورل اور بلوچستان کے لوگ ہیں، لیکن وہ جناب BPS 15 یا اس سے بلو ہوں۔ تو جب آپ اس طرح کسی بھی اشتہار کو پڑھ لیتے ہیں تو جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں آپ کو خود پتہ چل جاتی ہیں۔
10 ایئر کی جو ہے ایج ریلیکسیشن اس میں دی جائے گی کن کو؟ ڈسیبل جو معذور لوگ ہوتے ہیں ان کو. گورنمنٹ یا وابڈا امپلائیز ہو ہیو کمپلیٹڈ 2 ایئرس کنٹینیوس سروس آن دی کلوزنگ ڈیٹ. کلوزنگ ڈیٹ یعنی جو اشتہار کی آخری تاریخ ہوگی جس میں مینشن ہوگا کہ جناب یہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے, تو ان کو کتنی 10 سال کی ہمارے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ان کو ایج ریلیکسیشن دیں گے. اچھا, ایج ول بی کیلکولیٹڈ ایز آن لاسٹ ڈیٹ آف ریسیپینٹ آف اپلیکیشن. جو آخری تاریخ ہوگی اس میں اس کو وہ کیلکولیٹ کی جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی آخری دن جو ہوگا اپلائی کا اس کے حساب سے وہ اس کو کیلکولیٹ کریں گے. اچھا, یہ نیچے بتایا ہوا اگلے پوائنٹ میں اونلی چلڈرن آف وابڈا امپلائیز آر انٹائٹلڈ ٹو اپلائی اگینسٹ دا کوٹا ریزروڈ فار وابڈا امپلائیز. یعنی وابڈا امپلائیز کے لیے وہی اپلائی کر سکتے ہیں جن کے ماں یا باپ جو ہے وابڈا میں وہ سروس کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, اور اس میں وہ نیکسٹ پوائنٹ میں بتاتا ہے کہ جناب انہوں نے کیسے وہ اپلائی کرنا ہے, باقاعدہ اس کی NOC لینی ہے اور پرمیشن لینی ہے, اس کے لیے پھر اپلائی کرنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ میں جناب وہ پھر انہیں کے متعلق بتا رہے ہیں جو وابڈا کے امپلائیز ہیں ان کے اگر بچے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے, کون کون سے ڈاکومنٹس انہوں نے دینے ہیں, یہ چیزیں انہوں نے مینشن یہاں پہ کی ہوئی ہیں. اچھا, گورنمنٹ امپلائیز وہ کہتا ہے تھرو اب پراپر چینل اپلائی کریں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے اپنا NOC لیں گے, دین وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس یا ڈگریز جو ہیں وہ HEC سے ریکگنائز ہونی چاہیے جناب. اور دوسرا اوریجنل ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے انٹرویو کے وقت. اور جو ہے وہ کینڈیڈیٹ وہ کہتا ہے کہ کسی قسم کا جناب اس میں کوئی مسئلہ ہوا, یعنی کوئی بوگس انفارمیشن ہوئی یا کوئی غلط چیز انہوں نے فیڈ کی ہوئی, تو بعد میں ان کو وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا, یا جناب اگر اپوائنٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا. لاسٹ ڈیٹ کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ہم ریسیو نہیں کریں گے. اب اس میں جناب بتایا ہوا ہے ہاؤ ٹو اپلائی میں طریقہ کار وہ بتائے گا کہ جناب وہ کہتا ہے OTS کی ویب سائٹ پہ آپ نے جانا ہے اور وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ جناب لاسٹ ڈیٹ سے پہلے ڈاکومنٹس ہمارے پاس, آپ نے آن لائن اپلائی بھی کرنا ہے اور ہارڈ میں بھی ہمیں بھیجنا ہے ودن 15 days آف پبلیکیشن آف دا ایڈورٹائزمنٹ. تو اب یہ دیکھیں یہ اشتہار آیا ہے, تو ہم سب سے پہلے OTS کی ویب سائٹ اوپن کریں گے. یہ جناب میں نے OTS ویب سائٹ اوپن کر لی. اب اس میں ہم دیکھیں گے پروجیکٹس, اس پہ کلک کریں گے. پروجیکٹس پہ ہم جیسے ہی کلک کریں گے وہاں سے ہمارے پاس ان کی ڈیٹیل آئے گی کہ یہ اشتہار کس ڈیٹ کو آیا ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا بن رہی ہے. یہ نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے, یہ دیکھیں واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈا. اچھا, پبلش ڈیٹ کیا ہے 25/6/2023 کو یہ اناؤنس ہوئی. تو اس میں ویو ڈیٹیل پہ آ کے میں یہاں پہ کلک کروں گا. جیسے ہی یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو نیچے جب سکرول ڈاؤن کریں گے تو اس میں آ جائیں, یہ دیکھیں یہ جناب اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر, ڈسکرپشن, پروجیکٹ ٹائپ اور لاسٹ ڈیٹ کیا ہے 14/7/2023 ہے. تو جناب اس تاریخ تک ہم نے اپلائی کرنا ہے, یا اس سے پہلے ہم نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ریلیونٹ اتھارٹی کو بھیج دینے ہیں. ٹھیک ہے, اگر نیکسٹ پوائنٹ میں وہ بتاتا ہے کہ 200 روپے فیس ہے, اور آپ یہ جناب بینک برانچ الفلاح میں, HBL میں, ABL میں بھی پے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہے ووچر وہ جو آپ نے OTS کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پوسٹ کا نیم جو ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تمام ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے کے بعد اپلیکیشن جو آن لائن فل کریں گے اس کا پرنٹ نکالنا ہے, اس کے ساتھ سارے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں, CNIC ریلیونٹ ڈاکومنٹس, ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ, 2 فوٹو لگانے ہیں ساتھ, اور جناب اوریجنل فی چلانا. اب دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فوٹو کاپی بھیج دی. فوٹو کاپی نہیں بھائی, آپ دیکھیں اوریجنل فی چلان لکھا ہوا ہے, اس میں 3 کاپیز ہوتی ہیں, بعضوں کا 4 بھی ہوتی ہیں. ایک ہمارے پاس بینک کاپی ہوتی ہے, ایک کینڈیڈیٹ کاپی, ایک OTS کاپی. تو OTS کاپی یا جناب جس بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کی وہ کاپی ہوگی وہ آپ نے بھیجنی ہے. کہاں پہ کیسے بھیجنی ہے؟ کوریئر سروس کے ذریعے یا پاکستان پوسٹ آفس. کوریئر سروس کہتے ہیں جو جو ہمارے پاس سروسز ہیں, جیسے TCS ہو گیا, DCS ہو گیا, لیپرڈ ہو گیا, ان کے تھرو آپ بھیج سکتے ہیں. اور دوسرا جناب آپ پاکستان پوسٹ آفس کے تھرو بھی بھیج سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا آپ پاکستان پوسٹ آفس کے تھرو بھیجیں. میں 10 سے 12 سال سے اس سروس کو یوز کر رہا ہوں. آپ اس کی جو ڈاک بھیجتے ہیں, آپ کو جو وہ سلپ بنا کے دیتے ہیں, اس کے اوپر ٹریکنگ ID ہوتا ہے, آپ اسے گوگل پہ جا کے ٹریک بھی کر سکتے ہیں. اس کی بھی میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, وہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ٹریک کرتے ہیں. اور کس ایڈریس پہ بھیجنا ہے, دیکھیں یہ ایڈریس ہے, مینیجر آپریشنز وابڈا اوپن ٹیسٹنگ سروس, آفس نمبر 1 سینٹرل ایونیو بحریہ ٹاؤن فیز 6 اسلام آباد. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ ایڈ کے جو اینڈ میں ایڈریس ہے نا وہاں پہ ہمیں بھیجنی ہے. بھائی اس ایڈریس میں اور اس ایڈریس میں بہت فرق ہے.
اسی لیے جرنل انسٹرکشنز یا یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ہم نے بڑی احتیاط سے دھیان سے دیکھنی ہے تاکہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس ایڈریس پہ بھیجنی ہے ہم نے، نہ کہ اس ایڈریس پہ۔ یہ ایڈریس اور وہ ایڈریس ان میں بہت ڈفرینس ہے۔ تو انہوں نے دیکھیں یہاں لکھا ہوا بھی ہے فی چلان 2، یعنی اس ایڈریس پہ ہم نے بھیجنا ہے۔ کینڈیڈیٹس کو انفارم کر دیا جائے گا میسج کے ذریعے۔ وہ کہتا ہے ڈیٹ کے گزرنے کے بعد جو ریسیو ہوں گے ان کو ہم ریسیو نہیں کریں گے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ جناب آپ او ٹی ایس کی ویب سائٹ کو ٹیسٹ کی ڈسٹریبیوشن کے لیے، رول نمبر سلپس کے لیے اور ان باقی چیزوں کے لیے آپ ان کو وزٹ کرتے رہیں ٹائملی۔ پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے وہ ان نمبرز پہ کال کریں۔ یہ جو اوپر نمبر دیا ہوا ہے، یہ جہاں پہ ہم کرسر ہے او ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ نمبر آپ کو مل سکتا ہے، یا جناب او ٹی ایس کی ویب سائٹ آپ وزٹ کریں، وہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ وہاں سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے آج سیکھا ہے کہ جناب کس طرح ہم نے بیسک انفارمیشن خود سے کسی بھی اشتہار سے ہم نے ایکسٹریکٹ کرنی ہے، یا جناب وہ ہم نے وہاں سے نکالنی ہے تاکہ ہمیں اپلائی کرتے وقت کسی قسم کی پریشانی نہ رہے۔ تو جیسے جناب کچھ لوگوں کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، تو کیونکہ ہمارا جو ہے وہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے، تو اگر آپ لوگوں کو تیاری کے لیے کوئی مٹیریل چاہیے، کوئی گائیڈنس چاہیے، کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے، تو فری آف کاسٹ ہم تیاری کرواتے ہیں اور فری آف کاسٹ گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ سیلف بیس پریپریشن ٹیسٹ کے لیے ویسے بھی انسان کو پیسے نہیں لینے چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کو ہیزیٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ یا سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ، اور اس کے علاوہ باقی انجینئرنگ کی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، تو اس کے بھی لحاظ سے آپ ہمارا فیس بک یہ جو پیج ہے، یہ لنک جو ہے میں نے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ جو ہے وہ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اس پیج پہ آپ اس پیج کو لائک اور شیئر کریں اور جوائن کریں۔ اور واٹس ایپ گروپ بھی ہے ہمارا، یہاں بھی ہم جو ہے لوگوں کو فری آف کاسٹ ان کے پاس پیپرز ہو گئے اور جناب باقی چیزیں اس میں ہیں کہ کس طرح تیاری کرنی ہے، کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو واٹس ایپ گروپ آپ ہمارا جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں میں نے جو ہے وہ اس میں اپنے لنک میں بھی اس میں لنک کے طور پہ پیسٹ کی ہوئی ہیں، تو آپ وہاں سے بھی ان کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تو کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ کامنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔